سرزمین پر منشیات کی جنگ کوئی نئی کہانی نہیں، مگر اس خونی داستان میں ایک نام ایسا ابھرا جس نے ریاست کو للکارا، فوجی ہیلی کاپٹر گرا دیے، شہروں کو آگ میں جھونک دیا اور برسوں تک دنیا کی طاقتور ایجنسیوں کو چکما دیتا رہا۔ یہ نام تھا کارلوس نیموسو روبن اوسگیرا، جسے دنیا ایل مینچو کے نام سے جانتی ہے۔ ایک غریب کسان کے بیٹے سے عالمی سطح کے خطرناک ترین ڈرگ لارڈ تک کا اس کا سفر، طاقت، خون اور خوف کی ایسی داستان ہے جس نے میکسیکو کی تاریخ بدل دی۔ ایل مینچو 17 جولائی 1968 میکسیکو کی ریاست میچواکان کے گاؤں نارنجو شیلڈے میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان کھیتی باڑی سے وابستہ تھا، مگر علاقے میں پوست کی کاشت اور منشیات کی غیر قانونی تجارت عام تھی۔ کم عمری میں ہی اس نے غربت، طاقت کے کھیل اور جرائم کی دنیا کو قریب سے دیکھا۔ بہتر زندگی کے خواب نے اسے نوجوانی میں غیر قانونی طور پر امریکہ پہنچا دیا۔ کیلیفورنیا میں اس نے منشیات فروشی کا نیٹ ورک بنایا، مگر 1990 کی دہائی کے اوائل میں گرفتار ہو گیا۔ 1994 میں اسے ہیروئن اسمگلنگ کی سازش کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ تقریباً 3 سال قید کاٹنے کے بعد اسے میکسیکو واپس بھیج دیا گیا، جہاں یہ واپسی اس کی مجرمانہ زندگی کا نیا باب ثابت ہوئی۔ میکسیکو پہنچ کر اس نے ابتدا میں مقامی پولیس میں مختصر عرصہ ملازمت کی، جس نے اسے نظام کی کمزوریوں اور سیکیورٹی ڈھانچے کی معلومات فراہم کی۔ جلد ہی وہ منشیات کے بڑے کارٹیل سے جا ملا، خاص طور پر میلینیو کارٹیل، اور بعد ازاں طاقتور شخصیات کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ 2010 میں جب سیکیورٹی فورسز نے کئی پرانے کارٹیل رہنماؤں کو مار دیا یا گرفتار کیا تو طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اسی خلا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایل مینچو نے 2009 سے 2011 کے دوران سینٹرل جنریشن نیولوجیسکو CJNG کو منظم کیا اور خود اس کا سربراہ بن گیا۔ CJNG نے ابتدا ہی سے غیر معمولی صفاقی اور عسکری حکمت عملی اختیار کی۔ یہ کارٹیل صرف منشیات تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، تیل کی چوری، انسانی اسمگلنگ اور اسلحہ کی غیر قانونی تجارت جیسے جرائم میں بھی قدم جما لیا۔ کوکین، ہیروئن اور بعد میں فینٹانائل کی بڑے پیمانے پر تیاری اور اسمگلنگ نے اسے اربوں ڈالر کا نیٹ ورک بنا دیا۔ امریکہ، یورپ اور ایشیا تک اس کی سپلائی لائنز پھیل گئیں۔ امریکی حکام کے مطابق CJNG تیزی سے دنیا کے سب سے طاقتور منشیات کارٹیلز میں شامل ہو گیا۔ 1 مئی 2015 کو دنیا چونک اٹھی جب CJNG نے میکسیکو کی فوج کا ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر راکٹ لانچر سے مار گرایا۔ یہ واقعہ اس بات کا اعلان تھا کہ ایل مینچو صرف ایک جرائم پیشہ شخص نہیں، بلکہ ریاست کو کھلی جنگ کی دعوت دینے والا کمانڈر بن چکا ہے۔ اس کے گروہ نے سڑکیں بند کی، گاڑیوں کو آگ لگائی اور کئی ریاستوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ اس کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے $10 ملین تک انعام مقرر کیا، جبکہ میکسیکو نے بھی بھاری رقم کا اعلان کیا۔ وہ FBI اور DEA کی انتہائی مطلوب فہرست میں شامل رہا۔ ایل مینچو کی ذاتی زندگی بھی جرائم کے گرد گھومتی رہی۔ اس کا بیٹا روبن ایل مینچیوتا اوسگیرا کو گرفتار کر کے امریکہ منتقل کیا گیا، جہاں اسے منشیات اسمگلنگ اور اسلحہ کے الزامات میں سزا سنائی گئی۔ اس کی بیوی اور دیگر قریبی رشتہ دار بھی مختلف مقدمات میں زیر حراست رہے۔ اس کے باوجود ایل مینچو خود برسوں تک روح پوش رہا۔ وہ گردوں کی بیماری میں مبتلا تھا اور اکثر پہاڑی علاقوں میں چھپ کر رہتا تھا، مگر قانون کی گرفت سے بچتا رہا۔ اس کے کارٹیل کی حکمت عملی میں سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا ویڈیوز بھی شامل تھیں، جن میں بھاری اسلحے سے لیس درجنوں گاڑیاں اور نقاب پوش اہلکار دکھائے جاتے تھے۔ یہ طاقت کا مظاہرہ دراصل ریاست اور مخالف کارٹیلز کے لیے کھلا پیغام تھا۔ CJNG نے سنالوا کارٹیل سمیت دیگر گروہوں کے خلاف خون ریز جھڑپیں کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں، اور پھر 22 فروری 2026 کا دن آیا، وہ دن جس نے اس خونی باب کا رخ بدل دیا۔ میکسیکن آرمی نے ریاست جالیسکو کے پہاڑی علاقے پالپا میں ایک خفیہ سیکیورٹی آپریشن کے دوران ایل مینچو کو گھیر لیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں وہ زخمی ہو گیا۔ حکام کے مطابق اسے میکسیکو سٹی منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ گیا۔ یوں برسوں سے مطلوب یہ شخص بالآخر انجام کو پہنچا، لیکن اس کی گرفتاری اور موت نے ایک نئی ہلچل کو جنم دیا۔ آپریشن کے فوراً بعد جالیسکو کے مختلف علاقوں میں مسلح افراد نے متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی، سڑکیں بند کر دی اور شاہراہوں پر جلتی ہوئی رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ پولیس کے مطابق جالیسکو کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بھی فائرنگ، دھماکوں اور جھڑپوں کی اطلاعات ملی۔ کئی مقامات پر سڑکیں مکمل طور پر بلاک کر دی گئیں۔ جانی نقصان کی حتمی تعداد تاحال واضح نہیں ہو سکی۔ ایل مینچو کی موت کے بعد CJNG ایک بڑی پاور ویکیوم کا شکار ہو گیا، چونکہ اس کا بیٹا پہلے ہی امریکہ میں قید ہے۔ اس لیے قیادت کا خلا اندرونی طاقت کی جنگ کو جنم دے سکتا ہے۔ ممکن ہے یہ خلا مزید خون ریزی اور علاقائی عدم استحکام کا سبب بن سکتا ہے۔ ایل مینچو کی کہانی اختتام کو ضرور پہنچی، مگر اس کے اثرات باقی ہیں۔ جلتی ہوئی سڑکیں، خوفزدہ شہری اور طاقت کی اس اندھی دوڑ کے نتائج آج بھی میکسیکو کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ ایک کسان کے بیٹے سے عالمی سطح کے خطرناک ترین ڈرگ لارڈ تک کا سفر ختم ہو گیا، لیکن اس کے بنائے ہوئے نیٹ ورک اور اس کے چھوڑے ہوئے خلا نے ایک نئی غیر یقینی صورتحال کو جنم دیا ہے، اور یہی اس داستان کا سب سے سنجیدہ پہلو ہے۔
ہے۔